تو ثنا کھانا جو بالی ووڈ کی جو ایکٹریس ہے بگ باس میں، ان کو ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے اب وہ اسلام میں زیادہ ایکٹیو ہو گئی. پہلے وہ نام کی مسلمان تھی، اب جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شاید کیا بولتے ہیں ان کے پتی کو، کیا ہے وہ بھی عالم ہے کوئی، ان کے جو ہسبینڈ جسے شادی کری ہے وہ بھی عالم ہے، کچھ ہے وہ کسی پوسٹ پہ اسلام کے، ابھی ہم کو یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے، ان کا چینل ہے، تو بہت ریکویسٹ آتی رہتی ہے بھائی ان کے بھی ویڈیو پہ ریئیکشن دو، تو اب ریئیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بار رحمتوں والا، رمضان برکتوں والا اور عظمت والے مہینے میں آسانی سے داخل کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی صحیح قدردانی نصیب عطا فرمائے اور رمضان کے اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان ہم اللہ کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیں. امتی محمد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو آسان فرمائے. اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس شو کے ذریعے میں آپ تک رمضان کی اہمیت کو لا سکوں. تو خوشامدید کرتی ہوں میں آپ سب کا رونق رمضان میں. سیٹ بنایا ہے پورا، رونے کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو رمضان مبارک. آپ سب کا دل سے خوش آمدید کرتی ہوں. احمد المغربی رمضان کی رمضان، رونق رمضان پاورڈ بائی سیافا ڈیٹس. آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں میں آپ کو ہمارے شو رونق رمضان سے متعارف کرواؤں گی، جس میں ہم رمضان کی روحانی اہمیت، اس کی برکتیں اور اصل مقصد پر گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ایک لذیذ افطار ڈش بھی تیار کروں گی جو صرف آپ کے دسترخوان کی رونق نہیں بڑھائے گی بلکہ اس مبارک مہینے کی تہذیب اور برکت کا حصہ بھی بنے گی. تو چلیے آج کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. رونق رمضان ایک ایسا شو ہے جو صرف رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کا نہیں بلکہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کا بھی ایک سفر ہے. جیسے ہم اسپرچول بولتے ہیں نا، ہم کسی ایک ویسے وہ روحانیت بول رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا ادھیاتمک ہو گیا جیسے، اور زندگی میں اس کا عمل کیسے لایا جائے، اس بات پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہر نئے ایپیسوڈ میں ہم ایک خاص مہمان سے گفتگو کریں اور ان سے ان کی رمضان کی کارگزاری سنیں. میں پچھلے 2 سال سے یہ پلان کر رہی تھی ایک ایسا شو کروں جو رمضان کی روحانیت کو، اس کی اہمیت کو آپ تک لا سکوں. الحمدللہ اس سال اللہ نے اس خواب کو مکمل کر دیا. رونق رمضان صرف ایک شو نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، ہماری عبادت کو بہتر بناتا ہے اور ہماری روحانی سفر کو اور گہرا کرتا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. رمضان صرف ایک روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، ایک تزکیہ نفس کا عمل ہے جس میں نہ صرف ہمارا جسم بلکہ ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں صرف اپنے بھوک اور پیاس پہ قابو پانا نہیں سکھاتی بلکہ ہمارے دل کو نرم کرتی ہے، ہماری روحانیت کو بڑھاتی ہے اور ہمیں اللہ کے اور قریب لے جاتی ہے. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ مہینہ صرف ایک روایت یا ایک روزہ رکھنے کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک عظیم طریقہ ہے جو ہمیں صبر اور شکر کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی دولت، کھانا پینا، آرام اور عیش و عشرت صرف ایک امتحان ہے. اصل سکون صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے اور اللہ کی یاد میں ہے. رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان صرف اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں جیتا بلکہ اس کا وجود دوسروں کے دکھ درد محسوس کرنا بھی ہے، ان کی مدد کرنا اور اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے. یہ مہینہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بھی ایک بہترین موقع ہے. تو دوستو چلیے توبہ کرنے کا بھی مہینہ بول سکتے کہ توبہ فائدہ اٹھائے، نہ صرف بھوک اور پیاس پر صبر کریں بلکہ اپنے دل کو بھی پاک کریں تاکہ ہم سچ میں اللہ کی رضا کے مستحق بن جائیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رمضان اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ ایک خاص مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی تھی،
قرآن مجید۔ قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں کہا گیا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر طرف برس رہی ہوتی ہے اور جب ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ سیلف کنٹرول اور ڈسپلن کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں سکھاتا ہے صبر یعنی کہ پیشنس۔ بھوک اور پیاس سہنے کا اصل مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ صبر اور سیلف کنٹرول سیکھنا ہے۔ شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی ہر بلیسنگ کے لیے شکر گزار رہے، چاہے وہ ایک گھٹ پانی کا بھی کیوں نہ ہو۔ تیسرا ہے تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو قربان کر دینا۔ رحمت مینس کمپیشن، غریبوں اور ضرورت مندوں کا دکھ محسوس کرنا تاکہ ہم ان کی مدد کریں۔ اسی لیے روزہ ایک روٹین ہی نہیں بلکہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں رمضان کے تینوں عشرے کی اہمیت۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا۔ رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں جس میں ہر مومن پر اللہ اپنی مہربانی برساتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ وقت ہے کہ اللہ کی برکت کو محسوس کرنے کا، اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اور اپنے دل کو ہر نیگیٹیوٹی سے صاف کرنے کا۔ اور اس مہینے کا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا۔ اس مہینے کے بیچ کا حصہ اللہ کی مغفرت کا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا، اپنے رب کے سامنے جھکنے کا اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا۔ اور رمضان کا آخری عشرہ ہے جہنم سے نجات یعنی جہنم سے آزادی کا۔ رمضان کے آخری 10 دن سب سے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بہت اچھی دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ ہم کوشش کریں کہ ہم صبح اور شام روز 7 مرتبہ پڑھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ وقت ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں، دوستوں اور پوری امت کے لیے دعا کرنے کا تاکہ ہم سب اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار بن سکیں۔ لیلۃ القدر، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کا سب سے عظیم تحفہ لیلۃ القدر ہے جو صرف ایک رات نہیں بلکہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بنا کسی شرط کے ہر اس شخص کے لیے تیار ہے جو اس کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے۔ تو دوستو، یہ مبارک مہینہ ایک عظیم توفیق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا اور ایک ایسے راستے پہ چلنے کا جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان کا اصل پیغام ہے کہ ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا میں سکسیس پانا نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی تیاری کرنا ہے۔ تو اس رمضان ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ہی ڈھالیں گے، ہم ایک بہترین اخلاق والے بنیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے، چاہے وہ صرف وہ ایک مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم روزانہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود یہ شو اس لیے کرنا چاہتی تھی، اس مہینے اس شو کے ذریعے آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بتا سکے، کچھ سیکھ سکے، کچھ سکھا سکے۔ تو اس سفر میں آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میری اصلاح کریے گا۔ اور ہمارے ساتھ اس نیک کام میں جڑے ہیں احمد المغربی پرفیومز جو بہت فیمس ہے ورلڈ وائڈ، اسپیشلی GCC میں۔
उनके साथ खाना ही बनाएंगे। हाँ, पहली बार देखा। तो ये इनका शो है, इन्होंने जो है रमजान में इन्होंने शो ये बनाया है। हाँ, ये अभी आया है, अभी रमजान है ना, तो ये अभी आया है। और इस शो पे जितनी मैंने इनके थंबनेल में देखा, ठीक है, जब और सेलिब्रिटी को भी लेके आएगी ये अपने उसमें। अभी शायद रिसेंट में मैंने वो रश्मि देसाई है वो भी अभी आई थी, उसको थंबनेल में फोटो थी। सब आ सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हाँ हाँ, वो कुछ कोई बात नहीं है, वो तो रमजान सेलिब्रेशन है, वो तो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। बस किसी का ये हो सकता है कि हम चिकन नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो उसका थोड़ा वो हो सकता है कि वेजिटेरियन बना दे। बाकी आ तो कोई भी सकता है, ऐसे थोड़ी ना है कि। तो अगर आप चाहते हैं हम और इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे, और ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो अभी जैसे अकेले बैठ के बता रही, क्योंकि अभी साथ में कोई और दूसरा भी बात करता रहता है, हाँ, तो अच्छा लगता वो गेस्ट आएंगे ना, मैंने बताया ना, गेस्ट और आएंगे इनके में, ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया कि रमजान के बारे में है, तो इनकी जब पूरे साल जितनी भी हम गलतियां करते हैं, वो ये महीना है कि अगर हम तौबा कर ले तो अल्लाह जो है, जो माफ करने वाला है, जो रहीम है, रहमान है, ठीक है, तो वो माफ कर देगा। और अगर छोटी सी भी हमने कुछ अच्छा काम किया तो वो 70 गुना बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। छोटा सा भी कुछ अच्छा काम कर दिया, अगर किसी गरीब को खाना खिला दिया, यही होता है ना अच्छा काम। आप बता देना आप मेरे को, कौन कौन से अच्छा काम की बात होती है, या कि कुछ किसी की हेल्प कर दिया, कुछ और कर दिया, तो 70 गुना मिलेगा उसका, ठीक है। तो और कुछ हो तो आप हमको बता देना, ठीक है, अच्छा काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 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 तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।